بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت خوانی اور تقریر میں لوگوں سے سبحان اللہ کہلوانا اور زور زور سے کہلوانا اور بار بار ان کو کہنا، ان بیچاروں کو تھکا دینا، یہ مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ 1 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، آدھا گھنٹہ، یہ اگر وہ خود سبحان اللہ کہہ دے تو اس میں گنجائش ہے، اس لیے کہ جب تک نعت خوان اور مقرر کا تانگا رنگ نہیں کرو گے آگے نہیں جاتا۔ بری بات ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے دلائل بھی ہیں، یہ جو قیامت کی علامات ہیں 10 مشکات جلد ثانی میں ہے، وظہرت الاصوات فی المساجد، ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ مسجدوں میں آوازیں بلند ہو جائیں گی۔ لوگ مسجدوں میں گالیاں، اونچی آواز سے گالیاں نہیں دیتے ہیں دن رات، بلکہ لوگ یہ غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ بھی ممنوع ہے، اور اونچی آواز سے سبحان اللہ کہنا بھی ممنوع ہے۔ جو چیز منصوص ہے اور شرعی ہے، مثلا اذان ہے تاکہ لوگوں تک آواز پہنچ جائے، لیکن نماز کے بارے میں لکھا ہے کہ اتنی آواز ہونا چاہیے کہ جو 2-3 صفحے ہیں اس تک آواز پہنچ جائے، بس اس سے زائد باہر کا لاؤڈ اسپیکر لگا کے نماز پڑھانا تاکہ لوگ آواز سنیں، تو یہ منع ہے۔ نماز میں لاؤڈ اسپیکر کی آواز اتنی ہونی چاہیے جتنی صفحے ان تک آپ کی آواز پہنچ جائے۔ ظہرت الاصوات فی المساجد، یہ جو تقریروں میں ہم نہ رہے تکبیر فلانا زندہ باد اور مردہ باد مسجد میں، یہ بھی منع ہے، یہ بھی منع ہے۔ ابن بطال فرماتے ہیں کہ بالجہر آواز ذکر کی، یہ بالاجماع ممنوع ہے۔ اذان ہے، نماز پڑھانا ہے، جو منصوص ہے وہ تو ٹھیک ہے، جو قرآن و حدیث میں ہے، اس کے علاوہ آواز کو بلند کرنا یہ ممنوع ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سبحان اللہ پڑھتے بھی ہیں نعت خوان پر اور مقرر پر، تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، انہیں ڈاکٹر، وکیل، پروفیسر، لیکچرر، بڑے لوگ، سمجھدار لوگ، وہ آوازیں نہیں کھنستے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ بار بار کہتے ہیں کہو نا سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ، لیکن عام لوگ نہیں کہتے ہیں۔ بیٹے سارے علماء ارد گرد 30 40 50 وہ بھی نہیں کہتے ہیں، چپ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ کہتے سبحان اللہ کہو نا، سب کو ہو سبحان اللہ، ایک بار کہہ دیے ٹھیک ہے۔ ہاں، اور انہوں نے بھی آہستہ سے کہا کہ سبحان اللہ تو ٹھیک ہے، یہ رسم ختم کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر سلامت صاحب اور ڈاکٹر فرات ہاشمی صاحبہ یا ذاکر نائک صاحب وغیرہ وغیرہ، ان کے مجمع 3-4 ہزار، 5 ہزار، 10 ہزار ہوتے ہیں۔ اب جب یہ بیان فرماتے ہیں لوگ تو سارے توجہ سے سنتے ہیں، ایسے توجہ سے۔ ہمارے تبلیغی جو بزرگ ہیں ان کا مجمع تو 50 لاکھ کا ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی شور نہیں ہوتا، کوئی سبحان اللہ نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ شب جمعہ کی جو آواز ہوتی ہے 3 گھنٹے بیان، کوئی سبحان اللہ اور آواز نہیں، اور لوگ بہت توجہ سے سنتے ہیں۔ اصل میں یہ نعت خوان اور ایسے نعت خوان اور مقرر نفسیاتی احساس کم تری کا شکار ہوتا ہے، یہ توجہ سے نہیں سن رہے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سنتے تھے تو کیسے سنتے تھے؟ کأن علی رؤوسہم الطیور، گویا کہ ان کے سروں پر پرندے ہیں اور وہ نہیں ہلتے تھے تاکہ پرندہ اڑ نہ جائے، اتنا پرسکون ماحول ہوتا تھا۔ آپ جہاں جہاں سبحان اللہ کی چیخیں ہوتی، سبحان اللہ کہو، بار بار کہو، اونچی آواز سے کہو، وہ بچے شور مچاتے ہیں اور ہنستے بھی ہیں۔ ایسے ہم ایسا دین کا کام کریں کہ ہمارے مجموع میں عوام الناس کی اکثریت ہو، اعدادیہ اولیٰ ثانیہ والے چیخیں مارے، تو یہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ آپ مجھ سے ناراض نہ ہو، یہ صحیح بات ہے۔ وظہرت الاصوات فی المساجد، اس کی جو نا دلیل ہے، اس کی اسٹڈی آپ کر لیجئے۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے۔ نعت خوانوں سے گزارش ہے اچھی نعت پڑھو۔ ہاں، کوئی آپ کو پیسے خود بخود دے دے یا کرائے تو وہ جائز ہے، زیادہ پیسے مت مانگو۔ مقررین بھی آج کل بہت پیسے مانگ رہے ہیں، تمام مقطع فکر کے، اتنے پیسے دو، اتنے بھی، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ پیٹرول کا خرچہ ضرور دو،
باقی جو لاکھوں روپے مانگتے ہیں یہ اچھی بات نہیں. اپنے علاقے کے کسی نیک عالم کو بلاؤ، پروگرام ختم کرو. تو اس کا بھی احتیاط کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو اتنے زیادہ پیسے مانگنا مناسب نہیں. اور یہ نعت خوانوں سے گزارش ہے کہ 1-2 نعت پڑھیں بس. آپ شروع ہو جائیں تو 5 6 7 8 اتنی نعتیں آپ پڑھتے ہیں کہ لوگ تنگ ہو جاتے ہیں، جذبات مزمحل ہو جاتے ہیں. تو اس طرح مت کرو. بس 1 2 چلو 3 نعتیں پڑھو پھر ٹھیک ہے بس. اور یہ تقریریں بھی مختصر کرنی چاہیے. اگر آپ تقریر کریں اور کسی کو یاد نہ ہو جائے تو عمل کس چیز پر کریں گے؟ تقریر آپ کریں لمبی اور کسی کو یاد نہ ہو جائے تو لوگ عمل کس چیز پر کریں گے؟ لوگ عمل کس چیز پر کریں گے؟ سوال ہے نا. تو میری کسی بات پر آپ ناراض نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے. بالکل کوئی نعت خوان میرا دوست مقرر. اور یہ غلطی، خیر اگر آپ ناراض، یہ غلطی مجھ سے بھی ہوتی ہے کبھی کبھی. بھائی سب کو ہو سبحان اللہ. تو اب چلو میں نے بھی اپنے آپ کو بھی نصیحت کی، آپ کو بھی نصیحت کی، ناراض نہ ہونا. اللہ مجھے اور آپ حضرات کو معاف فرمائے. والسلام.